قسم کا کفارہ کیا؟ ہر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟ امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا، پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر آپ نے قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا، یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا، یا 3 دن کے روزے، کہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے جو ہے روزے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ 3 دن کے روزے متواتر ہیں، ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں، یا تینوں ائمہ شافعی، مالکی، حنابلہ، ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن احناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ احناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے۔ تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا، جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ 1.25 کلو ہے، بعض کی رائے کے مطابق 2.25 کلو ہے، بہتر ہے 2.25 کلو کر دیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں، اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ، یعنی 2.25 کلو گندم کے 10 تھیلے بنا کے آپ 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یا 2.25 کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ 10 غریبوں میں یعنی اس کو 10 سے ضرب دیں اور 10 غریبوں میں بانٹ دیں، جو میرا خیال ہے آج کل 1200-1300 یا 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، تو 1500 روپے تقریباً 10 غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر 10 غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں، یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا۔ جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا، اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا، تو اس طرح 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا ٹھونس دیا آپ نے، یا 10 آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن، تو وہ ایک غریب کہلائے گا، 10 غریب نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیے۔ تو ایک غریب کو آپ نے 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا، یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی، پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی، تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر رقم، فار ایگزامپل وہ 150 روپے بنتی ہے، یہ 100-150 کے درمیان ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دی نا، تو بھی وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ جیسے آپ نے ایک غریب کو 150 روپے آج پکڑا دیے، پھر اسی غریب کو 150 روپے کل پکڑائے، پھر پرسوں پکڑائے، اس طرح 10 دن تک کرتے رہے تو وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا۔ 10 غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا، تو ایک غریب سمجھا جائے گا، 9 رہ جائیں گے۔ ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو، تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے، یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے، تو پھر آپ خود غریب ہیں، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا، کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا، تو یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا ہی کہلائے گا۔ یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے 10 غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ، ایک غریب یا 2 غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے، اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو
اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل 20 دن تک کھلایا ہے، تو وہ یعنی 10 دنوں تک ہو گیا وہ، کیونکہ جب 2 ٹائم کھلا دیا نا آپ نے، دوپہر اور اگلے دن دوپہر، تو وہ 1 دن کہلائے گا، یعنی 1 دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا 2 ٹائم کا، تو اس طرح 20 دن میں۔ اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غریب آدمی، یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا، پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو، تو اور 10 دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے، تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا، پھر 10 دنوں میں ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 20 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور اگر 2 ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 10 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے۔ میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں، تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے، بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے، ان 10 غریبوں کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 10 نہیں مل رہے، 5 کو آپ کھلا دیں، لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں، جو جیسے میں اندرون سندھ ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے 2 ٹائم کا کھانا، یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ، یہ 2 ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا 100 کو کھلا دیا، اس سے نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا، یہ نہیں کہ 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا، پھر کوئی دوسرے 10 کو اگلے ٹائم کا کھلایا، تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کفارے کے مسائل ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی، بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے، تو رشتہ داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں، قسم ٹوٹ جائے گی، اور توبہ و استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں۔